گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جس پریشانی کی وجہ پر بات کی تھی وہ تھی کہ بے جا تنقید سے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کو ان سطحی باتوں سے اوپر ہو کے سوچنا ہے اور اس چیز کا ادراک کرنا ہے کہ تنقید ہمیشہ اسی پر ہوتی ہے جو ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ آج اسی سے ملتی جلتی ایک چیز، ایک وجہ جو ہماری پریشانی کا باعث بنتی ہے وہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو اس کا صلہ اس صورت میں آپ کو نہیں ملتا جس صورت میں ملنا چاہیے۔ آپ اسے احسان فراموشی کہہ دیں، بھلائی کا انکار کہہ دیں، یا حسن سلوک کو بھول جانا کہہ دیں۔ لوگوں کے اندر اس طرح کی چیزیں کافی پائی جاتی ہیں، اور جب آپ کو اپنی نیکی، اپنی بھلائی، اپنی اچھائی کا صلہ نہیں ملتا تو آپ پریشان ہوتے ہیں۔ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسانی فطرت کو اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچتی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ یعنی یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر لوگ خدا کے احسانات کو یاد نہیں کرتے، ان کو بھلا دیتے ہیں، تو پھر ایک انسان کی نیکی، انسان کے احسانات کو یاد رکھنا یا بھلانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے کہ ہم حسن سلوک کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی کر اور دریا میں ڈال کے عادی ہو جائیں۔ کفران نعمت پر رنجیدہ اور مایوس نہ ہوں، بھلائی کے کام کریں اور اللہ کے لیے کریں، اور اللہ ہی سے ان کے اجر کی توقع رکھیں۔ آپ کو کسی کی ناشکری سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ احسان کرنے والے ہوں گے، آپ دینے والے ہوں گے، اور ہمیشہ دینے والے کا ہاتھ جو ہے وہ اونچا ہوتا ہے۔ اس لیے جس طرح پچھلی ویڈیو میں کہا تھا ہم نے کہ آپ لوگوں کی تنقید پہ نظر مت رکھیں بلکہ اپنے اعمال پہ نظر رکھیں، اسی طریقے سے آپ لوگوں کے احسان کے بدلوں پہ نظر مت رکھیں بلکہ اپنے اعمال پہ نظر رکھیں۔ کیونکہ دیکھیں، خیر و بھلائی اور معروف کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ لوگوں پر کرنے والا، جو احسان کرنے والا ہوتا ہے، سب سے پہلے خود اس احسان سے مستفید ہوتا ہے۔ وہ کیسے مستفید ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی اچھائی کرتے ہیں، کوئی بھلائی کرتے ہیں، تو اس سے جس پہ احسان، بھلائی یا نیکی کی جاتی ہے اس کو تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے نیکی کرنے والے کا دل، اخلاق، اس کو ضمیر اور سکون اور طمانینت ملتی ہے، جس کا کوئی نبل بدل نہیں۔ لہٰذا جب کوئی رنج و غم کی بات پیش آئے تو دوسروں کے ساتھ کوئی نیکی کر دیں، کوئی احسان کر دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی کو راستہ دکھا دیں، کسی محروم کو دے دیں، کسی مظلوم کی مدد کر دیں، کسی کو مصیبت سے نکال دیں، کسی مریض کی عیادت کر دیں، خوشی اور خوشبختی آپ پر چھا جائے گی، آپ کو سکون حاصل ہو جائے گا اور آپ اس پریشانی سے باہر نکل جائیں گے۔ خیر کا کام جو ہوتا ہے وہ خوشبو کی مانند ہوتا ہے۔ اس کا لانے والا، اس کو بیچنے والا اور اس کو خریدنے والا تو اس سے جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں، اس کو بیچنے والا اور اس کے قریب رہنے والا بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ نفسیاتی بھلائیاں بالکل ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے وہ بابرکت جڑی بوٹیاں ہیں جو نیکیوں کے دواخانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ حسن اخلاق کے بھوکوں پر مسکراہٹیں لوٹانا دنیا اخلاق میں صدقہ جاریہ شمار ہوتا ہے، اور اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی ایک صدقہ ہے،
اس لیے اس وجہ سے کہ لوگ آپ کی نیکیوں کا، آپ کی بھلائیوں کا بدلہ آپ کو نہیں دے رہے، آپ نیکیاں کرنا مت چھوڑیں، کیونکہ اس نیکی کا فائدہ صرف نیکی اس شخص کو نہیں ہوتا جس پر نیکی کی جائے، بلکہ آپ کو بھی اطمینان قلب اور سکون نصیب ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ کے ہاں ان نیکیوں کا اجر آپ کے پاس موجود ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔